بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں سے بیت المقدس چھیننے کے بعد بیت المقدس پر حکومت کرنے والی تین طاقتور جنگجو ملکائیں کون تھی، اور آخر وہ کون سی ملکہ تھی جس نے اپنے بیٹے کے خلاف جنگ لڑی اور پھر اسی بیٹے نے اس کی سلطنت کا محاصرہ کر کے اپنی والدہ سے بادشاہت چھین لی تھی، اور آخر سلطان نے ان کو اتنا کیسے کمزور بنا دیا کہ وہ تینوں ملکائیں بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلی صلیبی جنگ میں بطور انعام ملنے اور 4 نسلوں تک مسیحیوں کے زیر قبضہ رہنے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس ایک مختصر سے محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جھولی میں آ گرا۔ یہاں آبادی کا تناسب کچھ اس طرح ہوا کہ ہر 10 شہریوں میں سے ایک شہری مسیحی تھا، لیکن اس کے باوجود سازگار شرائط پر بات چیت کے لیے یہ شہر کافی وقت تک ڈٹا رہا۔ بیت المقدس کا دفاع ایک غیر متوقع مگر 3 طاقتوں کے گٹھ جوڑ کے باعث ممکن ہوا تھا، جن میں ہرکلیس یعنی ایک اعلیٰ مذہبی عہدیدار، ایک معزز شخص بالین اور بیت المقدس کی ملکہ سبیلہ شامل تھے۔ سبیلہ کو صرف ایک ہی برس قبل اپنے مرد رشتہ داروں کی موت کے بعد تاج پہنایا گیا تھا۔ ان تینوں افراد نے تمام مشکلات کے خلاف شہر کا ایک مضبوط دفاع تشکیل دیا۔ شہر میں کھانے پینے کے گوداموں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال سخت دباؤ کا شکار تھی، کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ 3 ماہ قبل ہوئی ایک جنگ میں شہر کی فوج تباہ ہو چکی تھی، اور اسی جنگ میں سبیلہ کے شوہر گرفتار ہو چکے تھے۔ اگرچہ مورخین نے اس کے شہر کی حکمت عملی اور دفاع میں ملکہ سبیلہ کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں، اور بہت سے مورخ اس سارے عمل میں ملکہ سبیلہ کو کوئی کریڈٹ دینے سے ہچکچاتے ہیں، مگر اس خاتون کے کردار کو وسط لاطینی تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ تخت و تاج ملنے کے بعد سبیلہ کے پاس شہر کا سب سے اعلیٰ عہدہ تھا، اور اسی سبب انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ طاقت کی یہ تکون کچھ اس طرح کام کرتی تھی۔ سبیلہ کو کور کمانڈر کرنے اور حکم دینے کا اختیار تھا۔ بالین فوج کی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے۔ پیٹریارک ہرکلیس شہر کے فنڈز کو کنٹرول کرتے تھے۔ جب شہر تاراج ہونے لگا اور فصلیں گرنے لگی اور مزید مزاحمت کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو ان افراد نے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ بہتر سے بہتر امید یہ کر سکتے تھے کہ بیت المقدس میں موجود مسیحیوں کی زندگی اور آزادی کی گارنٹی لی جائے اور سبیلہ کی ذاتی حفاظت کو ممکن بنایا جائے۔ شکست کے دہانے پر موجود یہ افراد مضبوط سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس سبب کے باوجود سلطان صلاح الدین نے ہتھیار ڈالنے کی ان کی پیشکش قبول کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابتدا میں جب اس نے مذاکرات سے منع کیا تو بیت المقدس کی فوجی حکمت عملی ترتیب دینے والے بالین نے مذاکرات کی عدم موجودگی میں نہ صرف خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کیا تھا، بلکہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اس شہر میں موجود اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کو ملیام میٹ کر دے گا۔ سبیلہ سمیت شہر میں بسنے والے مسیحیوں کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس سبب کے باوجود بیت المقدس اب بھی سلطان صلاح الدین کا نہ تھا، اور مذاکرات کے نتیجے میں تمام تر مراعات لینے کے باوجود ملکہ سبیلہ بنا کسی مملکت کی بھی شہزادی تھیں۔ صلیبی ریاستوں کی سب سے اہم حکمران سبیلہ کی دادی تھی، جو بیت المقدس کی پہلی خاتون بادشاہ اور غیر معمولی طور پر دانشمند خاتون تھی۔ ان کا نام میلیسنڈا تھا، جو یروشلم کے بعد بوڈون دوم اور آرمینیائی شہزادی مورسا ڈی میلیتین کی بیٹی تھیں۔ 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے وہ اپنے والد کی وارث نامزد ہوئی تھیں۔ سن 1152 میں سبیلہ کے سلطان صلاح الدین سے مقابلہ کرنے سے 35 سال قبل میلیسنڈا نے بھی محاصرہ کرنے والی ایک فوج کے خلاف اس شہر کا دفاع کیا۔ وہ حملہ بے حد شدید نوعیت کا تھا۔ اس دور کے محاصرے مورخ گلر موڈی ٹریرو لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ بہت شدید تھا، جس کے دوران آرام کرنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا، مگر انہوں یعنی میلیسنڈا کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ مزاحمت کی اور طاقت کا مقابلہ بھرپور طاقت سے کیا۔
انہوں نے اپنے دشمنوں کو کارروائی لگانے سے گریز نہیں کیا اور ان کو ایسی ہی تباہی سے دوچار کیا جیسا وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کسی اسلامی سپہ سالار کی فوج نہیں تھی جس کا مقابلہ میلیسنڈا کو کرنا تھا، بلکہ یہ ان کے اپنے بیٹے بدوین سوم کی فوج تھی جسے انہیں پسپا کرنا تھا۔ 47 سالہ ملکہ میلیسنڈا کو اپنے ہی بیٹے کو روکنا اور پسپا کرنا تھا جو انہیں اس تخت و تاج سے محروم کرنے کے در پہ تھا جسے انہوں نے 20 سال قبل حاصل کیا تھا۔ جس طرح میلیسنڈا نے اقتدار سے دستبردار نہ ہونے کا عزم کر رہا تھا، اسی طرح ان کے بیٹے بدوین بھی تاج حاصل کرنے کے اپنے دعوے میں اتنے ہی پرعزم تھے۔ جیسا کہ یہ منظر حیرت زدہ کرنے والا تھا، یعنی ایک مسیحی ماں اور بیٹا عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر کے حصول کے لیے کھلی جنگ میں مصروف تھے، مگر اصل حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تنازع کی پھوٹ پڑنے میں اتنا وقت کیوں لگا تھا۔ میلیسنڈا کے والد نے بستر مرگ پر اپنی وصیت میں ایک ترمیم کی تھی جو اس کے مورثی حق حکمرانی کی حفاظت کرتی تھی۔ اس وقت یہ متوقع تھا کہ اب حق کے حکمرانی کسی خاتون کی بجائے میلیسنڈا کے شوہر فلکو کو تفویض کیا جائے گا، مگر توقعات کے برعکس میلیسنڈا کے والد نے اقتدار کی طاقت کا ایک ایسا اتحاد ثلاثہ یعنی 3 افراد میں اقتدار کی تقسیم تشکیل دیا تھا جو سلطنت کے اقتدار کو اس کی بیٹی میلیسنڈا، داماد اور اپنے چھوٹے نواسے یعنی میلیسنڈا کے بیٹے میں برابر تقسیم کرتا تھا۔ اسی ہی بیٹے بدوین سوم نے 20 برس بعد نیزوں، تلواروں اور تیر کمانوں سے لیس اپنی والدہ کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا تھا۔ میلیسنڈا کے والد نے یہ فیصلہ اپنے بستر مرگ پر مختلف سیاسی اور شاہی وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اس کا داماد فلکو بادشاہ کی حیثیت سے میلیسنڈا کو طلاق دینے کا جواز نہ پیدا کر لے اور کسی اور خاتون سے شادی کر کے میلیسنڈا اور بدوین سوم کی تخت سے بے دخل نہ کر سکے۔ بوڑھا بادشاہ چاہتا تھا کہ تخت اس کی نسل سے جڑا رہے۔ مزید یہ کہ فلکو فرانسیسی ہونے کے ناطے یروشلم میں ایک غیر ملکی تھا اور اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ مقامی شرفاء کی نظر میں عزت حاصل کر سکتا، جبکہ اس کے برعکس میلیسنڈا جو اپنی ماں کی طرف سے آدھی آرمینائی تھی اور جس نے مشرق میں جنم لیا تھا اور یہی پرورش پانے کے ساتھ ساتھ وہ صلیبی بادشاہت کا حصہ بھی تھی، میلیسنڈا کو مقامی شرفاء میں زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب بیت المقدس کے حکمران بدوین دوم کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی اور داماد کو بنا کسی شک و شبے کے بادشاہ اور ملکہ بنا دیا گیا، لیکن ابتدا میں میلیسنڈا کے لیے تخت تک رسائی آسان تھی لیکن اختیارات کا استعمال مشکل تھا۔ اپنی حکمرانی کے بعد ابتدائی چند برسوں میں فلکو نے حکومتی معاملات میں ملکہ کے اختیار کو دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اختیار کے استعمال کے ایک بہت بڑے سکینڈل اور کھلے عام بغاوت کے بعد ہی میلیسنڈا بیت المقدس کی حکومت میں اپنا اختیار استعمال کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہی سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ طاقت اور اختیار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اختیار کا مطلب حکمرانی کرنے کا حق، جبکہ طاقت کا مطلب ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور کی ملکاؤں کو ایک قدامت پسند مرد حاکمیت کی دنیا میں پہلے اختیار حاصل کرنے اور پھر اسے مستحکم طاقت میں تبدیل کرنے کے دوہرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس میں پہلی مشکل سیاست کے گرد گھومتی تھی، جبکہ دوسرا چیلنج شخصیت کا تھا۔ یروشلم کی سلطنت میں مقصود عدم استحکام اور بحران نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں شاہی خاندان کی خواتین کو آگے بڑھنے اور شاہی اختیارات کا استعمال کرنے کا موقع ملا۔ صلیبی ریاستوں میں جنگجو مردوں کی اوسط عمر کم تھی۔ مثال کے طور پر 12ویں صدی میں یروشلم کے بادشاہ جو اس خطے میں پیدا ہوئے تھے 26 برس کی اوسط عمر میں مر گئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس کے بادشاہوں کی اوسط عمر 57 برس تھی۔ یروشلم کی سلطنت کے مرد حکمرانوں کی ہلاکت میدان جنگ یا کسی غیر متوقع حملے میں نہ ہوتی تو وہ کسی ناگہانی آفت یا بیماری کا شکار ہو جاتے۔ مثال کے طور پر ملکہ سبیلا کے بھائی بوڈون چہارم بنا اولاد کے جذام کے مرض کا شکار ہو کر مر گئے اور ان کے جوان بھانجے کی موت کے بعد تخت ان کی بہن کو چلا گیا تھا۔ یروشلم کی صلیبی ریاستوں میں خواتین عموماً اپنے مرد
رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمریں پاتی تھیں، جو عام طور پر انہیں کنٹرول کرتے تھے اور اپنے طور پر اقتدار اور سیاسی وفاداری کے علم بن جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر یروشلم کے بادشاہوں کے ہاں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی تھی۔ اس نے بیت المقدس کے معاشرے کو خواتین یا ملکاؤں کی حکمرانی کے نظریہ کو قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میلاسینڈا نہ صرف اپنے اختیارات کو طاقت میں بدلنے میں کامیاب ہوئی تھی، بلکہ اس نے اپنے اختیارات کے ختم ہونے کے 10 برس بعد تک بھی اپنی طاقت کو قائم رکھا۔ اس کا شوہر فلکو ایک شکار کے دوران حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا اور میلاسینڈا اکیلی رہ گئی تھی اور اس نے آزادانہ طور پر حکمرانی کی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کو اس دور کی با اثر ترین شخصیت میں سے ایک ایبٹ آف کلیرو ویکس برنارڈ کا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے خط میں لکھا، سب کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہیں اور سلطنت کی ساری ذمہ داری آپ پر آ گری ہے۔ آپ حکمرانی کے معاملات کو سنبھال لیں اور ایک عورت کے اندر چھپے مضبوط مرد کو ظاہر کریں۔ تاہم برنارڈو نے میلاسینڈا سے جو کہا تھا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ کئی برسوں سے اپنے شوہر کے ساتھ حکومت کے معاملات دیکھ رہی تھی۔ البتہ یہ خط ایک شاندار دستاویز تھا جسے ایک مسیحی مذہب کے اہم مذہبی عہدے کی جانب سے ایک عورت کی خود مختار حکمرانی کے لیے ایک دعا کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ لیکن برنارڈ نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ میلاسینڈا بطور حکمران صرف اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ ان کا بیٹا حکومت سنبھالنے کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یقیناً بوڈون دوم کی کبھی یہ نیت نہیں تھی کہ ان کے نواسے کے جوان ہونے کے بعد بھی ان کی بیٹی تخت کی حکمرانی جاری رکھیں، لیکن جب یہ وقت آیا تو میلاسینڈا نے اس سے انکار کر دیا۔ 6 برسوں تک وہ بوڈون سوم کے سلطنت کی حکمرانی کے دعووں کو جھٹلاتی رہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹے نے ماں کے خلاف یروشلم کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر میلاسینڈا تخت حکمرانی سے سبکدوش ہو گئی اور بوڈون سوم نے سلطنت سنبھال لی۔ البتہ میلاسینڈا کا شاہی دربار میں اعلیٰ مقام رہا۔ اس وقت میلاسینڈا کا شمار ان 2 خواتین شاہی حکمرانوں میں ہوتا تھا جو یورپ میں مقبول تھیں، جن میں سے پہلی اوریکا ڈی لیون کسٹیلا تھی، جن کی طاقت اور خود مختاری مشرق و مغرب کی شاہی خاندانوں کی خواتین کے لیے ایک مثال تھی۔ تاہم میلاسینڈا وہ واحد خاتون حکمران نہیں تھی جس نے اورٹر یمر یعنی یروشلم کی شاہی سلطنت پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہو۔ ان کی بہن الیشیا بھی صلیبی ریاست انٹیوش کی شہزادی بنی تھی، ایک خاتون حکمران جو اپنی نوعمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بیت المقدس کے 2 بادشاہوں، پہلے اپنے والد اور پھر اپنی بہنوئی کی حکمرانی کو چیلنج کیا تھا اور آنٹوشا کی حکومت اپنے انداز میں ایک خود مختار خاتون حکمران کے طور پر سنبھال لی تھی۔ شاہی سلطنت سے سبکدوش ہونے سے قبل انہوں نے یہ 3 مرتبہ شاہی تخت کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے تھے، چاہے وہ اپنے والد کے خلاف ترک بادشاہ عماد الدین زنگی سے اتحاد کرنا ہو یا طرابلس اور قدیم میسوپوٹامیا کے شہر اڈیسا میں اضطراب اور غصے کا شکار حکام کے ساتھ مل کر فلکو بادشاہ کے خلاف عوام کو اکسانا ہو۔ الیشا کے بعد اس کی بیٹی کونسٹانزا نے تخت سنبھالا، جو خود بھی ایک جوان بیوہ تھی اور ان کے عزائم بھی اپنی والدہ کی طرح آزادانہ حکمرانی کی تھے۔ تاہم کونسٹانزا اپنی والدہ کے مقابلے میں اپنے عزائم کی زیادہ پکی اور ضدی تھی اور اس لیے وہ اپنی والدہ سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ اس نے ایک کرائے کے جنگجو رینلڈی ڈی چیٹلن کی محبت میں گرفتار ہونے اور اس سے شادی کرنے سے قبل متعدد برسوں تک خود مختار حیثیت سے آنوٹیشا پر حکمرانی کی۔